فیملی ممبر 24/7 ساتھ رہتے ہیں اور وہ دو کام کر رہے ہوتے ہیں. ایک وہ پرووکنگ کر رہے ہوتے ہیں, دوسرا وہ انیبلنگ کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ اس رشتے میں ان کا قدرتی ریئیکشن ہے کہ وہ پیشنٹ دیکھتے ہیں پیشنٹ کو کہ وہ تکلیف میں ہے تو اس کو آگے بڑھ کے اس کو سپورٹ دینے کی کوشش کرتے ہیں, اس کی باتیں مانتے ہیں. اور یہ وہ موقع ہوتا ہے جب پیشنٹ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ بس میری یہ 5-6 باتیں مان لیں تو اس کے بعد میں نشہ چھوڑ دوں گا, پھر آپ کبھی سنیں گے نہیں کہ میں نے نشہ کیا ہے. تو گھر والے وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہ 5-6 باتیں پوری کرنے میں لگ جاتے ہیں, اور جب وہ پوری باتیں کر لیتے ہیں ساری, اور اب وہ مریض کی طرف دیکھتے ہیں کہ اب تمہاری باری ہے, تم ہمیں وہ کر کے دکھاؤ جو تم نے کہا تھا کہ میں کروں گا, اور وہ بالکل بھی ریسیپروکیٹ نہیں کرتا, تو پھر گھر والے غصے میں آ جاتے ہیں, اشتعال میں آ جاتے ہیں, تلخی میں آ جاتے ہیں, اور پھر وہ کچھ نہ کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں جو کہ نامناسب ہوتی ہیں, نہیں کرنے والی ہوتی, تو پھر وہ کرتے ہیں. تو اس کو ہم جو پرووکنگ کہتے ہیں. جب پرووکنگ کرتے ہیں تو پھر گھر والوں کو گلٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ بات ہم نے حد سے بہت زیادہ باہر جا کے کر دی ہے. کہیں نہ کہیں ان کو اندر سے گلٹ ہوتا ہے. جب گلٹ ہوتا ہے تو وہ اپنا گلٹ ختم کرنا چاہتے ہیں, اور گلٹ ختم کرنے کے لیے ان کو کوئی رستہ سجھائی نہیں دیتا, تو پھر وہ کوئی نجائز اربا استعمال کرتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ مریض اس بات سے خوش ہوگا, غلط اجازت جو مانگ رہا تھا جو پہلے نہیں دی تو وہ اب اجازت دیں گے تو خوش ہوگا, یا اس کو کوئی گفٹ دیں گے, کوئی قیمتی چیز دیں گے, یا اس کی کوئی خواہش پوری کریں گے تو اس سے وہ خوش ہو جائے گا, تو ہمارا دل بھی راضی ہو جائے گا. تو اپنے دل کو راضی کرنے کے لیے پیشنٹ کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے ہیں جو کہ میرٹ پہ نہیں ہوتا اور اس سے نقصان ہوتا ہے. آئیڈیلی تو اگر میرے بس میں ہو تو میں پیرنٹس کے ساتھ پہلے کام کرنا پسند کروں گا, آئیڈیلی اسپیکنگ. لیکن ایسا پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے کہ پیرنٹس کے ساتھ یا فیملی کے ساتھ کام کیا جائے جب تک ہم ان کا طوطا قابو نہیں کرتے. جس طوطے میں ان کی جان ہوتی ہے, جب تک ہم اسے قابو نہیں کرتے کو ڈیپینڈنٹس قابو نہیں آ سکتے. تو جب طوطا ہمارے پاس ہوتا ہے تو پھر کو ڈیپینڈنٹ کے اوپر کام کرنے کی ابنڈنٹ اپرچونٹی ہوتی ہے, اس روگی کے اوپر کام کرنے کی اپرچونٹی پیدا ہو جاتی ہے, پر اس کے لیے طوطا جو ہے وہ ہمارے پاس ہونا بہت ضروری ہے. ہم نے یہاں سامنے ایک جگہ ہے جو آج کل بات چیت چل رہی ہے, ہم لے لیں گے, یہ سامنے اسکول تھا وہ چلے گئے ہیں اسکول چھوڑ کے. تو یہ میرا خیال ہے کہ پیرنٹس کو پھر ہم ہو سکتا ہے وہاں ریگولر رہنے کے لیے کہیں, اور وہ وہاں قیام کریں, اپنے کام کاج بھی کریں, قریب میں رہیں, اور جتنا وہ قریب میں رہیں گے ان کی لرننگ بہت اچھی ہوگی. کیونکہ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے, دیکھیں ہمارے کچھ دور سے دوسرے شہروں سے آنے والے رہتے بھی ہیں, اور جو وہ رہتے ہیں تو وہ پھر ولنگ ویز میں گھومتے ہیں, اور جو ولنگ ویز میں گھومتا ہے کبھی کیفیٹیریا میں نظر آتا ہے, کبھی یہاں ٹیبل پہ بیٹھ کے کچھ کھاتے پیتے نظر آتا ہے, یا کبھی کسی جگہ کوریڈور میں آتے جاتے نظر آتا ہے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہماری لرننگ ہے, جو خاموش لرننگ ہے, جسے انکانشیس لرننگ کہتے ہیں, جو ماحول سے ہم لیتے ہیں وہ بڑی سٹرونگ ہے. کیونکہ ماحول سے وائبز آتی ہیں, ماحول سے میسج ملتا ہے, باڈی لینگویج آپ سمجھتے ہیں. اور جو پیرنٹس بھی یہاں کچھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں, مجھے کئی پیرنٹس یہاں کچھ ٹائم سپینڈ کرتے نظر آتے ہیں, تو ان کی لرننگ فاسٹ ہوتی ہے. کیونکہ ہم نے کبھی بھی کسی کے ماحول کے اندر گھومنے پھرنے پہ پابندی نہیں لگائی, پیرنٹس کے اوپر یا فیملی کے اوپر. اجنبیوں کو تو نہیں ہم آنے دیتے, لیکن پیرنٹس ہوں تو ہمیں لگتا ہے کہ ٹھیک ہے, ان سے ہمیں کچھ نہیں چھپانا.